مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا اس بات پر پختہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے وجود بخشنے والا اللہ رب العالمین، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جس کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وہ کر ڈالتا ہے، نہ اس کو اس کی تخلیق سے کوئی روک سکتا ہے اور نہ اس کے افعال اور اعمال میں کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ جہاں ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، وہیں بیماری اور شفا دینے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کی وضاحت اپنی قوم کے سامنے ان الفاظ میں فرمائی تھی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ رب العالمین ہی مجھے شفایات کرتا ہے، وہی میری بیماری کو دور کرتا ہے، وہی مجھے ٹھیک کرتا ہے۔ بیماریوں کا نزول، وباؤں کا نزول، پریشانیوں کا آنا، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔
اور ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر معاملے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کے قرآن کا مطالعہ کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اور جن کی سنت کو اپنائے بغیر اور جن کے طریقے پر عمل کیے بغیر کوئی بھی آدمی آخرت میں اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید نہ رکھے، کیونکہ خود اللہ تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ کے دیدار کی امید رکھتا ہے۔ اور دیدار کی اگر بات آئی تو اس بات کو جان لے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکتا، دنیاوی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ رب کائنات کا دیدار کوئی کر سکے، اس کو دیکھ سکے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو، نبی اور رسول ہی کیوں نہ، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لیکن اللہ رب العالمین کا دیدار اس کے نیک بندوں کو حاصل ہوگا کب؟ آخرت۔ رب کائنات ہمارا محبوب اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو ہو سکتی ہے، یا یوں کہیں ایک مومن اور مسلمان کو ہو سکتی، تو وہ خالق ارض و سماوات اور اس کے بعد خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ثلاثۃ من کنا فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر کوئی بھی آدمی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا، ایمان کی چاشنی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، دوسرے معنی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تین چیزیں، اور ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ایک مومن کی محبت ہی کا تو تقاضا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے فرمان کی خاطر موسم کا کوئی خیال نہیں کرتا، جاڑا ہو، گرمی ہو، برسات، سردیاں ہو، گرمیاں، لیکن اگر مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوتی، تو وہ اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر دوڑے چلا آتا ہے رب کی عبادت کے لیے، رب کائنات کے سامنے سجدہ سجود ہونے کے لیے۔ یہ محبت ہی تو اس کو کھینچ کر لاتی، اپنے رسول میں محبت ہی تو اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اس کی نماز رسول کے طریقے
باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، دوسری دوسروں کی باتوں کو توجہ نہیں دیتا، وہ مال و اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اللہ ہمارا سب سے زیادہ محبوب، اور کسی محبوب کے دیدار کے لیے آدمی کتنا پریشان ہوتا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے جھلک دیکھنے کے لیے آدمی بےتاب ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں جو فلم انڈسٹری کے لوگوں سے، ہیرو اور ہیروئنوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی سیاستدان سے، کسی سیاسی شخصیت سے محبت کرتا، آپ کے علی گڑھ میں کوئی آ جائے تو لوگ گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب اس کا ایک دیدار کر لیں، اس کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ یہ ہم کو جو جلسوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف پروگراموں میں جو ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا سب سے زیادہ محبوب، کون اس کا دیدار نہیں چاہے گا؟ کون اس کو دیکھنا نہیں چاہے گا؟ کون اس سے لقاء کی تمنا نہیں رکھے گا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، اللہ کے دیدار کی امید رکھتا، رب کائنات اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ان سے پوچھے گا کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ اور چاہیے، کہیں گے اللہ رب العالمین اب کیا چاہیے؟ تو نے جنت دے دی، جنت کی نعمتیں دے دی، اور اگر نعمتوں کو دیکھنا ہو، نعمتوں کے حصول کا شوق ہو تو سورہ واقعہ پڑھو، سورہ الرحمن پڑھو، اور قرآن مجید کی ان سورتوں اور آیتوں کا مطالعہ کرو جس میں رب کائنات نے، جن آیات اور سورتوں میں رب کائنات نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے مسلمان بندوں کے لیے، اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں کے لیے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پیارے رسول کی احادیث مبارکہ کو پڑھو جن میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا۔ ماذا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کوئی بھی نعمت آپ نے لے لیجیے، بہترین پھل کہ جس جیسا آپ کو اس سے پہلے نہ ملا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم اہل جنت کو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس نے دنیا میں ان کو دیکھا ہوگا، اتنی بہترین اور عظیم نعمتیں ہوں گی، دیکھنا تو بہت دور کی بات، سنا تک نہیں ہوگا، اور دیکھنا اور سننا تو بہت دور کی بات، ولا خطر علی قلب بشر، آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کی نعمتیں بھی حاصل ہو سکتی، اس طرح کے پھل حاصل ہو سکتے، اس طرح کی حور العین حاصل ہو سکتی، اس طرح کے محلات حاصل ہو سکتے ہیں، اس طرح کی دودھ اور شہد کی نہریں آدمی کو حاصل ہو سکتی۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جنتیوں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا بھی ذکر آئے گا۔ تو فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا کچھ اور چاہیے، کسی اور کی خواہش ہے، جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین اب تو کچھ اور نہیں چاہیے، رہنے کی بہترین جگہ مل گئی، محلات مل گئے، اور ایک چیز ہمارے ہاں تفاوت پایا جاتا ہے، کسی کے ہاں اے سی لگا ہوا ہے، ہمارے ہاں پنکھا سوچتے ہیں ان کو بھی اے سی حاصل ہو جائے۔ جنت میں بھی فرق مراتب ہوگا، جنت میں بھی لوگوں کے رہنے کے درجات ہوں گے، کلاس ہوں گے، جیسے ٹرین میں کلاس ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، اے سی کلاس، اور اے سی 1 اور اے سی 2 اور اے سی 3 وغیرہ وغیرہ۔ جنت میں بھی درجات ہوں گے، دائرہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات جو منزلہ اور درجہ عطا فرمائے گا جنت میں، اپنے محبوب نبی کو، سید ولد آدم کو، خاتم النبی
جس کے اعمال ہوں گے ویسے اس کو نعمتیں حاصل ہوں گی, ویسے اس کو درجے حاصل ہوں گے, لیکن کم سے کم تر درجے کو, درجے والے کو بھی اتنی نعمتیں حاصل ہوں گی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ اچھی نعمتوں میں کوئی ہے نہیں, کوئی نہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ساری زندگی رہا پریشانیوں میں, ساری زندگی پریشانیوں میں آدمی رہے گا, رہا پوری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی, اسی حال میں دنیا سے چل گئی. جنت میں بس ایک پل کے لیے جائے گا, سارے غم بھول جائے گا, ساری پریشانیاں دور, کوئی پریشانی ایسی اس کو دنیا میں لاحق ہی نہیں ہوتی. اس کے برعکس بھی ہے کیا کہ دنیا میں بڑی نعمتیں حاصل ہوئی, بڑے عیش و آرام میں رہا, لیکن نہ نماز کا پتہ, نہ صحیح عقیدے کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, نہ سیرت رسول کا پتہ, نہ اللہ سے محبت, نہ رسول سے محبت. جہنم میں ایک ہی ہوتا ہے ایک پل کے لیے, جہنم میں جائے گا ساری عقل خون نکل جائے گی, ساری نعمتیں آدمی بھول جائے گی. تو جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین اچھا چاہے, لیکن ہے ابھی رب کائنات فرمائے گا کہ نہیں, ابھی ایک انعام اور ہے, اور وہ انعام ہے اس ذات کا دیدار جو ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ محبوب. اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک, ہم کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کرنے والا, ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو کہ دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, پہلی رات کا چاند نہیں, یہ پہلی تاریخ کا چاند نکلتا ہے بڑا ہی پتلا, لوگ کچھ کے دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو دھکا دے کے دیکھتے ہیں, دکھاؤ ہمیں بھی کہاں. لیکن 14ویں رات کا چاند کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ایک معمولی سی روشنی رکھنے والا جس کی آنکھوں میں بہت پاور کا چشمہ لگا ہو, وہ بھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی اس کو دقت و پریشانی نہیں ہوتی. خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رب کا دیدار تم ایسے ہی کرو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کے دیدار میں اور دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, آخرت میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے, رب کی نعمتوں کی امید رکھتا ہے, رب کی طرف سے انعام اکرام کی امید جو شخص رکھتا ہے اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے, وہ یاد رکھ لے کہ اس کی زندگی میں اس کے لیے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ, یعنی بیماری ہو یا کوئی اور چیز, خوشی کے حالات ہو یا غمی کے حالات, صحت و تندرستی ہو یا بیماری ہو, دیکھو نبی کا طریقہ کیا ہے, نبی کی سیرت کیا ہے, نبی کے شب و روز ان حالات میں کیسے گزرے. ایسا نہیں کہ نبی کوئی مافوق الفطرت شخصیت, بلکہ آپ تو انسان تھے, انسان تھے, انسان کے بیٹے. حوا کی بیٹی کے بطن اور پیٹ سے آپ پیدا ہوئے, آمنہ آپ کی ماں ہے, عبداللہ آپ کے والد ہیں, ابو طالب آپ کے چچا, عبد المطلب آپ کے دادا ہیں. جس طریقے سے بچے پیدا ہونے کے بعد دودھ پیتے ہیں, آپ نے بھی دودھ پیا, آپ کی ماں نے دودھ پلایا, صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا, اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا. تو آپ بھی انسان, آپ کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی تھی, آپ کے اوپر بھی تندرستی کے حالات آتے تھے. جو انسان کو عوارض لاحق ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی لاحق ہوتے تھے. 23 سال کی زندگی کھلی کتاب ہے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھ لو اپنی زندگی کے حالات کو درست کر لو. طالب علم ہو تب بھی نبی کی زندگی میں رسوا مل جائے گا, استاد اور ٹیچر ہو نبی کی زندگی میں رسوا مل جائے گا. وہ ٹیچر اور وہ استاد جو
النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری. ہر چیز میں نمونہ مل جائے گا, ہر چیز میں. ہم اٹھا لیجیے کوئی کچھ نمونہ مل جائے گا. بیماری اور شفا اور تندرستی میں بھی نمونے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیماریاں تھی, لاحق ہوتی, وبائیں آتی. ایسے عالم میں ایک مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کس طریقے سے زندگی گزارے. قرآن میں ایک آیت ہے, وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو. اور بھی کئی آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنے, توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا, ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے. کیا توکل, اللہ تعالی پر بھروسہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بیماری کے عالم میں ہم دوا نہ کریں. ایک عجیب و غریب چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. گرمی لگے ہم اپنے موٹے کپڑے اتار دیتے ہیں, پتلے کپڑے پہنتے ہیں جن سے ہوا جسم کو لگے. یہ پنکھے جو اس وقت بند ہیں ان کو چلا دیتے, کولر اور اے سی چل جاتے. سردیاں آتی ہیں تو جیسے جیسے سردی بڑھتی ہے ہمارے جسم پر کپڑے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. گرم کپڑے ہم استعمال کرتے ہیں. کیا ہے یہ سب؟ سردی نہ لگ جائے. ہم ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں, گرمی نہ لگ جائے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. اگر بیماری آئی, اگر بیماری لاحق ہوئی تو کیا اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سوچے نہیں تھا ہم ایسا نہیں کریں گے, جو ہونا ہے وہ دیکھا جائے گا, ہو جائے گا. اگر یہی ہے تو یہ نبی کی سنت نہیں, نبی کا طریقہ نہیں ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اس میں نبی داؤد کی حدیث, تداؤ لوگوں اگر بیماری لاحق ہو جائے تو تم دوا کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہی بیماری کو اتارا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہی اس کی دوا کی نازل فرمائی. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے, ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. جو بیماری بھی اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے, اس کا علاج بھی. یہ اور بات کہ لوگوں کو وقت لگ جائے اس کے علاج و معالجہ میں اور ڈھونڈنے میں, اس پر تحقیق کرنے میں, اس کے لیے دوائیں بنانے میں. کسی زمانے میں ٹی بی لا علاج بیماری مانی جاتی تھی, آج ایک معمولی بیماری ہو گئی. ڈینگو جب شروع ہوا تھا لوگ ڈینگو کا نام سن کے کانپنے لگتے تھے, آج ڈینگو ایک عام سی بیماری ہو گئی. اور نہ جانے اس طرح کی کتنی بیماریاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دوائیں استعمال کیا کرو, علاج کیا کرو, بیماریوں کے علاج کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیماری اتاری ہے تو اس کی دوا بھی اتاری ہے. یہ ابھی تو کچھ دن پہلے یا تقریباً 1 سال سے ایک مرض, ایک وبا پوری دنیا میں چلی. وبا ہدایات آئیں, لوگوں کو لوگ سردردہ رہے, اس کا علاج ڈھونڈنے میں یہ کرنا. لوگوں نے اپنی تحقیقات کی, ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے, کچھ چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے. ہمارا توکل, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ کسی چیز کا انکار ہم کو نہیں سکھاتا کہ تھا بیماری ہی نہیں. بیماری آئی, لوگوں نے اس کے لیے کچھ تدابیر بتائیں کہ جب تک بیماری کا علاج نہ ہو تب تک سوشل ڈسٹینسنگ کی جائے, تب تک آدمی ماسک پہنے, ایک دوسرے کے قریب نہ جائے, کچھ دوری بنا کر رکھے. مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو گھر سے نکال دو, کوئی بیمار ہو گیا تو اب اس کا علاج و معالجہ نہ کرو, کسی کو بالکل اس طریقے سے چھوٹ بنا دو, یہ مقصد نہیں. لیکن احتیاطی تدابیر, انہیں کو ہمیں احتیاطی تدابیر کہ کسی بیماری کے سلسلے میں
اگر کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے یا کرنے کی بات کرتا تو ہم کہتے ہیں یہ تو توکل کے خلاف ہو گیا، یہ توکل کے خلاف ہو گیا۔ اگر توکل ہے تو احتیاطی تدابیر کس بات کی اللہ کو کرنا ہوگا تو ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ کو سردی ہمیں لگانی ہوگی تو لگ جائے گی، پھر سویٹر، جیکٹ، کوٹ، گرم ٹوپی اور گرم کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہمیں کھانا دینا ہوگا تو دے دے گا، پھر کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی؟ اللہ کو زمین میں اگر فصل اگانا ہوگی تو اگ جائے گی، کیا ضرورت ہے اس میں دانا ڈالنے کی، کیا ضرورت ہے کھیت جوتنے کی، کیا ضرورت ہے خضرا پودے اکھاڑنے کی، کیا ضرورت ہے اس میں کھاد ڈالنے کی، کیا ضرورت ہے اس میں پانی لگانے کی؟ وقت ختم ہو گیا۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ نے توفیق دی تو آگے بڑھائیں گے کہ کسی بھی بیماری میں یا کسی بھی موقع پر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا کیا یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے؟ کیا اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے؟ بیماریوں کا علاج کرنا کیا یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے؟ کسی بیماری کے آنے سے پہلے کسی اور جگہ ہے اس کے لیے کسی چیز کو اختیار کرنا کیا یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے؟ جیسا کہ عام طور پر ابھی کل کی میں بات کروں دہلی میں ہو گیا ایک مسجد میں بوال، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسی میں بوال ہو گیا۔ مطلب یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ شریعت کا ایک حکم ہے نماز کے لیے لوگ مل مل کر کھڑے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ شریعت کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صف بندی بہت سیدھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو مل مل کر کھڑے ہونے کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن کبھی حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو دوری بنا کر بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت کے منافی نہیں، جب وہ حالات ختم ہوں گے تب اس کے بعد پھر عام حالات کی طرح آدمی ہو جائے گا، پھر عام حالات کی طرح نماز ہوگی، پھر عام حالات ہو جائیں گے۔ تو ایک فقہ کا اصول ہے، میں آپ کو بتاؤں، الضرورت تبیح المحظورات، کہ عام حالات میں جو چیزیں منع ہوتی ہیں کبھی کبھی وہی منع کردہ چیزیں بعض حالات کے پیش نظر جائز ہو جاتی ہیں، مباح ہو جاتی ہیں اور ان کو کرنا درست ہوتا۔ ایک چھوٹی مثال میں اسی مثال میں آپ کو دوں، شراب حرام، ایک مومن کے لیے شراب جائز نہیں اگر واقعی وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن قرآن میں کہا گیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے اور اتفاق سے شراب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، مر جائے گا پیاس سے، تو شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو مجبور کر دیا گیا، مجبور ہو گیا، مرنے لگا، وہ اس منع کردہ حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ، اتنا جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سور کے گوشت اور شراب وغیرہ کے بعد ہی بتایا، کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا ایک آدمی بھوک سے مر رہا، بھوک سے مر رہا، کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو شریعت نے کھانا حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر وہ مر رہا ہے شریعت جائز قرار دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے گفتگو ہوگی کہ کسی بھی وبا، بیماری، مرض کے موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کیا توکل علی اللہ کے خلاف ہے، اور اس سلسلے میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے رسول کو اسوہ اور آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى